اللهم صل على محمد وآل محمد وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم. زیارات میں وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّہ کا جملہ ہے، یعنی اہل بیت میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی زحمتوں کا نتیجہ کربلا ہے. کربلا کا نتیجہ اربعین ہے، اور اربعین کی زیارت میں یہ جملہ ہے کہ وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّہ، اے اہل بیت میں آپ کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ پروردگار عالم آپ کو اجازت دے کہ آپ اس کائنات میں واپس پلٹیں. یعنی اس میں ایک بات یہ ہو گئی کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام خداوند عالم کی مرضی ہے، جب بھی چاہے. کوئی بھی اس کا وقت معین نہیں کر سکتا، جس طرح قیامت کا دن کوئی معین نہیں کر سکتا، اسی طرح ظہور امام زمانہ کا دن کوئی معین نہیں کر سکتا. وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّہ، کس طرح سے ہم نصرت کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی. وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ، میرا دل آپ کے دل کے سامنے سرے تسلیم خم ہو اور آپ کے امر کی اطاعت کروں. امام وقت کی نصرت کے لیے یہ دو چیزیں اہم ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ تھے 61 ہجری میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ائمہ کے ادوار میں بہت سارے لوگ تھے کہ جن کا دل تو ائمہ علیہ السلام کو تسلیم کر رہا ہوتا تھا، لیکن ائمہ کے امر کو قبول نہیں کر رہے ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ تھے کہ ائمہ کو قبول نہیں کر رہے ہوتے تھے، ان کے امر کو قبول کر رہے ہوتے تھے. لیکن کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ امام علیہ السلام کو دل و جان سے قبول بھی کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے سر تسلیم خم بھی ہوتے تھے اور اپنے ولی کے امر کے منتظر رہتے تھے. کربلا والوں میں یہ ساری کی ساری صفات موجود تھی، یہ ساری کی ساری خصلتیں موجود تھیں. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے قول و فعل کو ائمہ کے تابع قرار دے اور اپنے دل کی خواہش کو مد نظر نہ رکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرا امام کیا چاہتا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام جب مینا سے احرام توڑ کے حج کے موسم میں نکل رہے تھے، 8 ذی الحجہ کو مولا یہی فرما رہے تھے، من کان باذلا فینا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاءاللہ. ائمہ کی ہمراہی کے لیے صرف اور صرف چند دنوں کی عزاداری کافی نہیں، بلکہ اپنا وجود ائمہ کو سونپ دو، اپنا آپ ائمہ کو سونپ دو. پھر تم اس قابل بن سکو گے کہ امام کی نصرت کر سکو، امام کی ہمراہی اختیار کر سکو، امام کی رکاب میں جہاد کر سکو. اس کے علاوہ ممکن نہیں. کیونکہ امام فرما رہے ہیں من کان باذلا فینا محجتہ، جو بھی اپنے جگر کا خون ہماری راہ میں دے سکتا ہے فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ حرکت کرے. ائمہ کا راستہ خون مانگتا ہے، ائمہ کا راستہ جد و جہد مانگتا ہے، ائمہ کا راستہ قربانی نفس اور قربانی دل و جان مانگتا ہے. اس کے علاوہ ائمہ کی ہمراہی ممکن نہیں ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے اکثر زیارات میں یہ تاکید فرمائی ہے کہ یہ کہو وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّہ حَتَّى يُحْيَ اللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّہ وَمَوَدَّتِ لَكُمْ خَالِصًا، کہ میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے اور آپ کے علاوہ کسی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. لہٰذا ائمہ کی نصرت بہت ضروری ہے، اس کے لیے آمادگی بہت ضروری ہے. جب یہ آمادگی ہو گئی تو ائمہ ظہور فرمائیں گے اور اس کائنات میں پروردگار عالم کا دین نافذ ہوگا. وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ.